طیب بلوچ صاحب جو ہیں انہوں نے کویشچن کیا اڈیالہ جیل کے بعد، پریس کانفرنس ہوئی، علیمہ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اور کارکنان بھی موجود تھے، تو اس پہ طیب بلوچ صاحب نے سوال کیا. سوال کرنے کے بعد جو ہے جو کارکنان تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے ان پر تشدد کیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی کو ہمارے اس میڈیا کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا. بات ہے کارکن کوئی بھی پارٹی کا ہوتا ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے لیے، اور پھر لیڈرشپ میں بھی جو وہاں پہ موجود تھی وہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ بہنیں ہیں، ان کے لیے تو ویسے بھی جو ان کے کارکنان ہیں ان کے لیے احترام ہے، بحیثیت ہے کہ وہ ان کی بہنیں ہیں ان کے لیڈر کی، عمران خان صاحب کی. تو اس ساری صورتحال کی وجہ سے اشتعال انگیزی پیدا ہوئی، اور وہ سارا جتنے کارکنان اور ہجوم تھے وہ سارے جو ہے وہ صحافیوں پہ ٹوٹ پڑے. ہر پارٹی، آپ صرف اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں رکھ سکتے کہ پی ٹی آئی کے کارکن اس طرح کے ہیں. ایک ٹائم تھا نون لیگ کے کارکن بھی میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو ہے اسی طرح مار مٹتے تھے. اسی طرح ان سے پہلے بے نظیر تھی، پھر بھٹو صاحب تھے، پھر ضیاء الحق صاحب. اس طرح کے جتنے بھی لیڈرشپ ہمارے پبلک میں آئے ہیں، ہمارے اس سوسائٹی کا حصہ بنے، ان کے لوگوں کے اندر جو جذبات رہے ہیں. پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں بات کرتے ہیں اور حکومت کے اگینسٹ بات کرتے ہیں، اور عوام سننا بھی یہی چاہتی ہے جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں. صحافی ہے وہ اچھائی کو پروموٹ کرے گا، لیکن برائی کے اوپر وہ تنقید بھی کرے گا، بات بھی کرے گا کہ نہیں یہ بات غلط ہے. ان کا کہنا یہ ہے جی کہ ہمیں جرنلسٹ کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں چینل کی ضرورت ہی نہیں، ہمارا اپنا سوشل میڈیا اتنا سٹرونگ ہے، ہم اپنے سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں، ہمیں تو ان کی ضرورت بھی نہیں ہے. اسی کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ احسان فراموشی ہے. احسان فراموشی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. کل کا واقعہ ہوا، انہوں نے سوال کیا، سوال کرنے کے بعد جو علیمہ ہے انہوں نے اور ان کے علاوہ باقی جو قائدین تھے وہاں انہوں نے سختی کی طیب بلوچ پہ. انہوں نے کہا جی کہ یہ سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا، یا اس طرح کی انہوں نے باتیں کی جس کے بعد ان پر تشدد کیا گیا. تو کیا جو بندہ بھی اس لیڈر کے خلاف یا پارٹی کے خلاف سوال کرے گا تو اس کا یہی حال ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل آواز نیوز. پاکستان میں ہمیشہ صحافیوں پر مختلف قسم کے اعتراضات اٹھائے جاتے رہے ہیں. آج کا یہ دور چل رہا ہے، اس میں عمومی طور پہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ جتنے بھی جرنلسٹ ہوتے ہیں عام طور پہ حکومت کے اگینسٹ ہوتے ہیں یا حکومت ان سے خائف رہتی ہے. لیکن موجودہ دور میں کیا سین چل رہا ہے کہ جو اپوزیشن ہے اس کا بھی اعتراض جو ہے صحافیوں پر اٹھایا جا رہا ہے یا وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں. اس ٹاپک پہ آج گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے جناب انوار الحق مغل صاحب جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں. ان سے پوچھیں گے کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے آنے کے بعد یہ وجوہات زیادہ پیک پہ جانا شروع ہو چکے ہیں. تو چلتے ہیں انوار الحق صاحب کے ساتھ اور گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم سر جی، کیا حال چال ہے آپ؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو اس بات کا آغاز کرتے ہیں کہ یہ جو جرنلزم ہے، جو صحافت ہے، اس کو ہم اس کی ڈیفینیشن کیا بیان کریں گے ہم کہ ایک صحافی کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ جی آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے، اور آج جس دور میں ہم پہنچ چکے ہیں، جس طرح آپ نے اپنا بیان کیا کہ سوشل میڈیا کا دور آ چکا ہے. بالکل. تو یہاں پہ صحافت کیا ہے، صحافت کیوں کی جاتی ہے، صحافت کس لیے کی جاتی ہے، صحافت سے کیا مقاصد حاصل ہوتے ہیں، یہ صحافت کن اصولوں کے مطابق کی جاتی ہے، یہ سارے جو ہے وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں. آج سوشل میڈیا کی بدولت صحافت صرف اور صرف ایک کیمرے کا، ایک کیمرہ بھی نہیں، موبائل ہو گیا، کوئی بھی آپ کارڈ اٹھائیں اور گلے میں لٹکا لیں. آج بدقسمتی سے ایک بڑی تعداد جو ہے ہمارے اس طبقے میں ان لوگوں کی شامل ہو چکی ہے. آپ نے کہا صحافت کیا ہے، صحافت کی تعریف کیا ہے. اگر اردو صحافت کی بات کریں نا تو یہ صحافت جو ہے بڑا مقدس لفظ ہے. یہ صحافت جو ہے وہ صحیفے سے ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور صحیفے کی جو تعریف یا تشریح ہے وہ قرآنی پیغام تھا، پیغام، آسمانی پیغام، جو آسمانی پیغام تھا جس کو حضرت جبرائیل کے ذریعے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کی طرف جو ہے وہ بھیجا. اگر آپ اس چیز کو دیکھیں جس سے صحافت کو اخذ کیا گیا تو
پھر صحافی کا کردار جو ہے وہ فرشتوں والا ہونا چاہیے. بالکل. مطلب ایسا کہ جو چیز انہوں نے دیکھی ہے جو ان تک پہنچی ہے وہ آگے آگے بھیجیں, ان میں نہ کم ہو نہ زیادہ ہو, کردار بھی وہ ہو. ٹھیک. اگر آپ اس کو جدید صحافت کہیں, جرنلزم کہیں, تو جرنلزم کہتے ہیں اکٹھا کرنے کو, جمع کرنے کو. صحافی کا کام بھی جو ہے وہ ادھر ادھر سے معلومات اکٹھی کرتا ہے, اپنی ایک سٹوری, اپنی ایک رپورٹ جو ہے وہ ترتیب پوری دیتا جو ہے. چیزیں ہیں وہ تصدیق شدہ چیزیں اکٹھی کر کے آگے پیش کرنا. اب یہ جو چیزیں ہیں, جتنے آپ کو اکثر معذرت کے ساتھ ہم ان کو یوٹیوبر بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا سوشل میڈیا آج کل جو ہے ایکٹیوسٹ بھی کہتے ہیں, وہ جو لوگ اس طرح کے جو کام کر رہے ہیں, آپ کسی ایک کو بٹھا لیں, میرے خیال سے اگر آپ 100 کو بٹھائیں گے تو 1-2 کو شاید یہ ساری چیزیں کچھ پتہ ہو جائے. یوٹیوب میں بڑے بڑے جرنلسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جی, کتنے بڑے بڑے. دیکھیں, یوٹیوب پہ بیٹھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے, غلط بات نہیں ہے کہ اگر کوئی یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے کوئی وی لاگنگ کر رہا ہے, کوئی اپنی رپورٹ دے رہا ہے, لیکن اس نے کوئی ایتھکس بھی پڑھے ہو نا, کوئی اس کو پتہ بھی ہو کہ میں نے صحافت کرنی کیا ہے, کس جگہ پہ کرنی ہے, میں نے صحافت کیوں کرنی ہے, میرا کردار کیا ہے, میں نے جن کے لیے آواز اٹھانی ہے ان کا کردار کیا ہے. کیا صرف اور صرف جو نان ایشوز ہیں, ہم ان کو نان ایشوز کہہ دیتے ہیں, ایشوز تو نہیں ہے, نان ایشوز کو لے کے آپ جو ہے نا بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں صحافت کر رہا ہوں. آپ بہت سارے لوگوں کو فیلڈ میں دیکھتے ہوں گے روزانہ کے حساب سے, فیس بک پہ بھی ویڈیوز آتی ہیں, ایسے بے تکے سوالات ہوتے ہیں جن کا نہ کوئی سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. سوال کا آپ نے ذکر کیا, تو سوال کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ مطلب کوئی سوال اگر پوچھتا ہے کسی سے, اگر کسی حکومت کے اہلکار سے یا کسی ادارے کے اہلکار سے بندہ یہ پوچھتا ہے جی کہ آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں تو آپ پوری کیوں نہیں کر رہے, تو کیا اس طرح کے سوال پوچھنا جائز نہیں ہے؟ اصل سوال تو یہی ہوتا ہے نا, جو آدمی کا نیچر آف جاب ہے, آپ اس سے ریلیٹڈ اس سے سوال کر سکتے ہیں. اگر وہ اس کا کوئی آفس ہے اور وہ پبلک ڈیلنگ بھی کرتا ہے, آپ اس سے سوال کر سکتے ہیں. لیکن آج کل جو ہے بہت سارے سوال جو ہے وہ آؤٹ آف وے ہوتے ہیں. مثلاً کوئی ایک سوال بتائیں. مثال کے طور پہ ایک خبریں بھی اس طرح کی آتی ہیں. اب آپ کسی سے یہ پوچھ لیں جی آپ نے کھانا کیا کھایا, تو یہ نہیں پوچھ سکتے. آپ دیکھ لیں جی آپ کے یہ کپڑے ایسے کیوں ہیں, ٹھیک ہے جی آپ نے یہ گاڑی کیوں رکھی ہے, وہ گاڑی کیوں نہیں رکھی. مطلب کہ ایسے ذاتیات پہ سوال ہیں, ذاتیات پہ سوال ہوں. اگر ایک پبلک افیسر سرونٹ ہے اور اگر اس کی تنخواہ جو ہے وہ 50,000 60,000 لاکھ 1.5 لاکھ 2 لاکھ تک ہے, لیکن اس کے جو شاہ خرچے ہیں وہ زیادہ ہیں, تو آپ سوال کر سکتے ہیں. اس سے سوال کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا ہمارے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کردار سامنے نہیں ہے جب ان سے ایک بندے نے مجلس میں کھڑے ہو کے سوال کیا کہ آپ نے سب کو کپڑے تقسیم کیے, میرا کپڑا نہیں بنا, آپ کے جسم پہ کپڑا کیسے بن گیا؟ اچھا, یہ جو سلسلہ ہے یہ شروع ہوا مشرف کے دور سے. مشرف نے ہی بٹھایا, طلباء کو بٹھایا, جو جرنلسٹ تھے ان کو بٹھایا کہ سوال کریں, تو انہوں نے بڑے سخت سوال کیے اور مشرف کی جو پالیسیز تھی اس پہ تنقید کی. تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی میری پالیسی ہے کہ میں آپ لوگوں کو یہاں بیٹھ کے سوال کرنے کی اجازت دے رہا ہوں. اس کے بعد میڈیا جو ہے ایک قسم کا زیادہ مقدار میں آ گیا, آزاد تو نہیں کہوں گا لیکن یہ کہوں گا کہ بہت وافر مقدار میں چینل آ گئے. اب یہ جو دور چل رہا ہے اس میں یوٹیوب چینلز بہت زیادہ ہیں, جو ڈیجیٹل چینل کہہ لیں. اس میں ہو سکتا ہے کہ پرابلمز یہاں سے شروع ہوئی ہوں. آج جو ٹاپک میں نے رکھا ہے وہ رکھا یہ ہے کہ جو جرنلسٹ ہے طیب بلوچ, ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ ہر جرنلسٹ کو تقریباً ہر دور میں اس طرح کی مشکلات کا سامنا رہا. حامد میر صاحب کو رہا, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ رہے, لیکن یہ سارے جتنے بھی لوگ تھے اس سے پہلے, جیسے بڑا پیارا سا نام ہے میرے ذہن سے نکل کے جب آئے گا میں دوبارہ نام لوں گا, کہ وہ حکومت کے خلاف بولتے رہے یا حکومت کی خامیاں جو ہے وہ سامنے لے کے آتے رہے حکومت کی طرف سے, یا پھر پریشرائز کیا گیا ان کو. لیکن اس دفعہ جو واقعہ پیش آیا وہ اپوزیشن کی طرف سے آیا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ جرنلسٹ سسٹم ہے, جو یہ صحافی ہیں, یہ کچھ ان کے بلاگز بن گئے ہیں, کیٹیگری ہو گئی کہ یہ حکومت کا صحافی ہے, یہ اپوزیشن کا صحافی ہے, یہ فلاں پارٹی کا صحافی ہے, تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لیکن سب سے پہلے تو آپ کو اور تمہارے تمام سننے والے جتنے ناظرین اور سامعین ہمیں سن رہے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ
صحافی بحیثیت انسان اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں کہوں کہ اگر میں ایک صحافتی حلقے سے وابستہ ہوں تو میری اپنی ذاتی سوچ نہیں ہے, میں ذاتی طور پہ کسی کو پریفر نہیں کر سکتا, ایسا نہیں ہے. صحیح ہے. کیونکہ ہر ایک کی اپنی سوچ ہے, لیکن اس کی وہ سوچ کب پس پش چلی جاتی ہے جب آپ نے اپنا پروفیشنل انجام دینا ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نے اپنی صحافتی ذمہ داری ادا کرنی ہے پھر آپ کو اپنی سوچ کو گڈ ہو گیا خوش رکھیں گے, اور پھر جو اپنی آپ کی صحافتی اقدار ہیں, صحافتی اصول ہیں, آپ ان کو اپنائیں گے اور اپنا وہ کام کریں گے. اصل صحافی وہ ہوگا جو اپنی پسند کو چھوڑ کے حقیقت کو بیان کرے گا. حقیقت بیان کرے گا. لیکن ایسا کہنا کہ اگر کوئی صحافی ہے وہ اگر مسلم لیگ نون سے اس کا جو ہے وہ ذہنی وابستگی ہے, یا پیپل پارٹی سے ہے, یا پی ٹی آئی سے ہے, یا کسی بھی ایکس وائی زیڈ کسی اور پارٹی سے اس کا تعلق یا ذہنی وابستگی ہے, آپ کہیں کہ وہ چھوڑ دے, وہ چھوڑ نہیں سکتا. وہ ایک چیز رہتی ہے, اور بہت سارے ہمارے سینئر لوگوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے, اور آگے بھی چلے گی, وہ چلتی رہے گی. لیکن اپنا جو آپ نے پروفیشن سر انجام دینا ہے, اس میں آپ نے اپنے اس صحافتی اصول کو مد نظر رکھنا, اور آپ نے غیر جانبدارانہ ہو کے کوئی بھی رپورٹ بنانی ہے, کوئی بھی آپ نے خبر نیوز بریک کرنی ہے, کچھ بھی کرنا ہے, آپ نے اس کو اصول کو سامنے رکھ کے کرنا. لیکن کچھ جرنلسٹ ایسے ہیں نا جن کا جھکاؤ ان کی پارٹی کی طرف نظر آتا ہے, واضح طور پر نظر آتا ہے. دیکھیں وہ پھر اس کو تو ہم ایجنڈا صحافت ہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کرتے ہیں. وہ پھر صحافی تو نہ ہوا, ترجمان ہو گئے. ترجمان ہو گیا, بالکل. لیکن صحافی ہونے میں ترجمان ہونے میں دونوں میں بڑا فرق ہے. ترجمان کا کام ہوتا ہے اس نے اپنے پارٹی کی اچھائی کو بھی پروموٹ کرنا ہے, برائی کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. صحیح ہے. لیکن جو صحافی ہے وہ اچھائی کو پروموٹ کرے گا, لیکن برائی کے اوپر وہ تنقید بھی کرے گا, بات بھی کرے گا کہ نہیں یہ بات غلط ہے. اچھا, اب چلتے ہیں جی کل کے واقعے کی جانب. کل کا جو واقعہ پیش آیا اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ طیب بلوچ صاحب جو ہیں انہوں نے کویشچن کیا اڈیالہ جیل کے بعد, پریس کانفرنس ہوئی, لیما اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اور کارکنان بھی موجود تھے. تو اس پہ طیب بلوچ صاحب نے سوال کیا. سوال کرنے کے بعد جو ہے جو کارکنان تھے پی ٹی آئی کے, انہوں نے ان پر تشدد کیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ واقعہ انتہائی قابل مذمت ہے. بحیثیت صحافی جو ہے میں اس چیز کی مذمت بھی کرتا ہوں, اور اب کیونکہ قانونی کارروائی کا آغاز ہو چکا ہے, ایف آئی آر درج ہو چکی ہے, جو ویڈیوز آئی ہیں جو وہاں کے دوستوں سے جو ہم نے شاید ملے ہیں, وہ یہی ہے کہ ان کا ایک کوشچن تھا, ویڈیو میں بھی وہ کوشچن کرتے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن ان کے کوشچن کے دوران ہی جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کی طرف سے ان کے لیے جو ہے وہ برے الفاظ ادا کیے گئے, اور پھر اس کے بعد ایک اشتعال جو ہے وہ کیفیت پیدا ہوگی, جس کے اثر جو ہے لازمی بات ہے کارکن کوئی بھی پارٹی کا ہوتا ہے وہ اپنی لیڈرشپ کے لیے, اور پھر لیڈرشپ میں بھی جو وہاں پہ موجود تھی وہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ بہنیں ہیں, ان کے لیے تو ویسے بھی جو ان کے کارکنان ہیں ان کے لیے احترام ہے, بحیثیت ہے کہ وہ ان کی بہنیں ہیں ان کے لیڈر کی, عمران خان صاحب. تو اس ساری صورتحال کی وجہ سے اشتعال انگیزی پیدا ہوئی, اور وہ سارا جتنے کارکنان اور ہجوم تھے وہ سارے جو ہے وہ صحافیوں پہ ٹوٹ پڑے. صرف وہ اکیلے نہیں, طیب بلوچ نہیں, جتنے وہاں پہ فیصل حکیم صاحب ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں ان کے اوپر, باقی جو کیمرہ مین وہاں پہ موجود تھے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کو پی ٹی آئی کو ہمارے اس میڈیا کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ یہ جب سے جہاں پہ جیل والا اڈیالہ جیل والا معاملہ قصہ شروع ہوا ہے, میرے بہت سارے موسٹ سینئر جرنلسٹ بھی ایسے ہیں کہ جن کی اپنی ذاتی نجی زندگی ختم ہو چکی ہے. ان کا صرف اور صرف کام یہ ہوتا ہے کہ صبح گاڑی آتی ہے, ان کو ساتھ بٹھاتی ہے, پورا دن وہاں پہ جیل کے باہر رہتے ہیں, اور شام کو جو ہے واپس آ جاتے ہیں. ان کی ذاتی تقریبات ختم ہو چکی, ان کی خوشی غمی میں جو ہے نا بڑا فرق آ چکا ہے. وہ اتنے کہہ رہے ہیں کہ اس دباؤ کا شکار ہیں, کیونکہ اب کام تو انہوں نے کرنا ہے, اپنی صحافتی ذمہ داریاں انہوں نے ادا کرنی ہے, لیکن ایسے وہ کام میں پھنس چکے ہیں کہ اپنی انہوں نے زندگی جو ہے وہ اس سارے اپنے پروفیشن کے لیے قربان کر دی ہے. تو یہ اس سارے قربانی کو دیکھنے کے باوجود بجائے اس کے کہ وہ ان کے شکر گزار ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں بے شک ایک چینل چلاتا ہے, 2 چینل چلاتے ہیں, 3 چلاتے ہیں, لیکن
وہاں پہ لوگ جو ہے وہ سارے چینلز کے کیمرہ مین موجود ہوتے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ رپورٹرز موجود ہوتے ہیں, سب موجود ہوتے ہیں کہ کسی بھی ٹائم کوئی بھی موومنٹ ہو جاتی ہے, کوئی جو ہے ملاقات کے لیے آ جاتا ہے, کوئی وہاں پہ پریس کانفرنس ہو جاتی ہے, کوئی بھی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے کہ وہ مس نہ ہو. لیکن ان کا کہنا یہ ہے جی کہ ہمیں جرنلسٹ کی ضرورت ہی نہیں, ہمیں چینل کی ضرورت ہی نہیں, ہمارا اپنا سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے, ہم اپنے سوشل میڈیا پہ کام کرتے ہیں, ہمیں تو ان کی ضرورت بھی نہیں ہے. دیکھیں یہی احسان فراموشی تو میں اسی کو کہہ رہا ہوں نا کہ آج اگر آپ اس آئے ہیں, اس بلندی پہ آئے ہیں, تو یہ آپ کو میڈیا کی طرف سے, بالکل ایسا ہی ہے. 2018 میں میڈیا نے ان کو پروموٹ میڈیا کا انکار کسی صورت نہیں کیا جاتا, چاہے وہ اردو صحافت اخبار کی ہو, چاہے وہ ٹی وی جرنلزم ہو, کوئی بھی پلیٹ فارم ہو میڈیا کا, اس سے انکار یہ نہیں کر سکتے, کیونکہ وہی ان کی جو ہے وہ اس بلندی کی جو ہے وہ بنیاد ہے. جی تو یہ اسی کی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ احسان فراموشی ہے. احسان فراموشی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. ابھی کل کا جو واقعہ ہوا, اس واقعے کے بعد کافی سارے صحافی جو ہے انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا, اور بہت ساری تنظیموں نے جو ہے وہ احتجاج کا اعلان بھی کیا. آج جو ہے پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ افضل بٹ صاحب کی قائد صدر ہیں اس کے, اور ان کی کال کے اوپر آج احتجاج جو ہے پریس کلب کے باہر جو ہے احتجاج کا اہتمام کیا گیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا تو پھر پورے پاکستان میں احتجاج کیا جائے گا. اس کے علاوہ آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ بہت سارے معاملات ہوئے, بہت سارے مسئلے ہوئے, طارق ورک صاحب کے ساتھ بھی مسئلہ پیش ہوا, پھر اس کے بعد اس میں بھی احتجاج کیا گیا. کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ موجودہ دور میں جرنلزم کو زیادہ خطرات یا نقصانات ہو رہے ہیں یا نہیں؟ بالکل ہو رہے ہیں. تو اس کا حل کیا نکلے گا؟ اس کا حل جو ہے نا, وہ بات جو آپ نے کی ہے نا کہ سوشل میڈیا والے جو لوگ جن کا صحافت سے براہ نام تعلق ہوگا, ان کی وجہ سے جو اصل صحافی تھے, ورکنگ جرنلسٹ جن کو ہم جن کو بولتے ہیں, جن کا بریڈ اینڈ بیٹر جو ہے وہ اس سے صحافت سے حاصل ہوتا ہے, وہ اپنے ریگولر اخبارات میں جب جو اچھے چینلز ہیں یا کوئی بھی چینل جو تنخواہیں دے رہے ہیں اس میں کام کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں, وہ برے طریقے سے جو ہے اس کی وجہ سے افیکٹ ہو چکے ہیں. کیوں کہ جو سوشل میڈیا سے وہ بستے ہیں ان کو تو صحافتی اصول کا نہیں پتا, ان کی اپنی ورث کوئی نہیں ہے, ان کو سوال کسی سے کیا کرنا ہے, کسی نے جواب دے دیا اس کو ہم نے کیسے آگے بیان کیسے کرنا ہے, ان کو اس چیز کا نہیں پتا. جو کام کرنے والے وہ لوگ ہیں, انہوں نے جو پکچر ایک بنا دی ہے اب سوشل میڈیا کے اوپر اس صحافت کی, اس کی وجہ سے اب وہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں وہ بھی اس کا شکار ہونا شروع ہو گیا. جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندے اگر اس طرح کر رہے ہیں تو سارے صحافی ایسے کرتے ہیں, بھئی صحافی سارے نہیں کرتے, صحافی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں جس نے آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ کیا وہ صحافی بھی ہے یا نہیں. اصل میں ایک چیز اور ہے کہ ہر بندہ جو ہے نا مائک لے کے سوال کرنے کے لیے نکل جاتا ہے, ہر بندہ اس کو صحافت کے اصول کا نہیں پتا, لیکن جو سننے والا ہے یا جو دیکھنے والا ہے وہ چیز دیکھنا چاہتا ہے جو اسے پسند ہے یا اس کو اچھی لگتی ہے. تو یہ جتنے بھی یوٹیوبرز کہہ لیں, جتنے بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کہہ لیں, وہ ایسے پوائنٹس کو لے کے آتے ہیں جس کو لوگ پسند کرتے ہیں. اب پی ٹی آئی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کے جتنے بھی جرنلسٹ ہیں وہ پی ٹی آئی کے حق میں بات کرتے ہیں اور حکومت کے اگینسٹ بات کرتے ہیں, اور عوام سننا بھی یہی چاہتی ہے جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں. تو جب مین اسٹریم میڈیا جو ہے وہ اگر کوئی حقائق بیان کرتا ہے تو اس کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہے یا اسٹریم میڈیا زیادہ اسٹرانگ ہے؟ دیکھیں اسٹریم میڈیا کی اپنی وارت ہے اور سوشل میڈیا کی اپنی وارت ہے, لیکن کیونکہ پبلک جو ہے وہ زیادہ اب سوشل میڈیا اسٹریم میڈیا سے زیادہ جو ہے وہ اب سوشل میڈیا کو دیکھتی ہے. اب ہر بندہ جو ہے آپ دیکھ لیں, آپ کو یہ کا سروے کر لیں, زیادہ دور آپ نہ جائیں, جو آپ کے ارد گرد کا ماحول ہے کوئی 10, 15, 20 لوگوں کے اوپر آپ جو ہے نا آپ مشاہدہ کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. یہ تو 10, 15, 20 لوگ جو ہے وہ آپ جب دیکھیں گے فارغ ٹائم میں ان کی کیا جو ہے وہ شغل میلہ ایکٹیویٹی کیا ہوگی, تو وہ ان کا جو شغل میلہ جو ہے وہ آپ کو فارغ ٹائم میں ان کا جو موبائل ہی نظر آئے گا. بالکل انہوں نے سوشل میڈیا کھولا ہوگا, دیکھ رہے ہوں گے, ٹک ٹاک کھولی ہوگی وہ دیکھ رہے ہوں گے. تو اس وقت جو ہے وہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے بہت کم لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں.
زیادہ لوگ جو ہے وہ اس ٹائم انحصار کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اس کا فائدہ یہ ہے کہ بندہ بائک پہ جا رہا ہے, کسی جگہ پہ ٹائم ملا نکال کے دیکھ لیا. اب جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, موبائل نکال کے دیکھ لیا, اس میں زیادہ لوگ جو ہے نا دیکھتے ہیں, ویڈیوز کو دیکھتے ہیں. اچھا, اس کے نقصانات کیا ہوں گے, یا اس کو روکنے کے لیے کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ کہ جیسے پیکا ایکٹ بنا ہے, اس کا کام ہی یہی ہے کہ جو تصدیق کے بغیر خبر شائع کرے گا اس کو جو ہے گرفتار کیا جائے گا یا اس کو کٹہرے میں لایا جائے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ایسا معیار بنایا جائے جو سوشل میڈیا ہے اس پہ قابو پایا جائے, جو فیک نیوز ہے اس پہ قابو پایا جائے؟ دیکھیں, فیک نیوز کے اوپر قابو پانے کے لیے جو قانون ہے جو بنایا گیا, پیکا ایکٹ جس طرح آپ نے بیان کیا ہے, تو اگر تو وہ واقعی اپنے اصول کے تحت کام کرتا ہے, ایکٹیویٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کا نفاذ کیا جاتا ہے, تو وہ میرے خیال سے کرائم کنٹرول ہو سکتے ہیں. لیکن ہم بدقسمتی یہ ہے کہ جہاں پہ بھی ایسے جو قوانین بنائے جاتے ہیں ان کا سیاسی طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. جیسے نیب کا استعمال کیا گیا, جو بھی ہے ان کا سیاسی طور پہ آپ استعمال کرتے ہیں. جب آپ سیاسی طور پہ استعمال کرتے ہیں, پھر اس قانون کی آپ نے جو اہمیت ہے وہ ختم کر دی ہے. آپ جب تک بلا تفریق کسی بھی قانون کا استعمال نہیں کریں گے, اگر ایک آدمی نے حکومت کے خلاف بغیر کسی تصدیق کے کوئی بات کی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اسی طرح اپوزیشن کے خلاف اگر کسی نے بغیر تصدیق کوئی بات کی اس کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. کسی بھی بندے کے خلاف اگر بغیر تصدیق, پھر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیکا ایکٹ جو ہے واقعی اپنی جو ہے اصل ورت پہ کام کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ صرف اور صرف حکومت کے خلاف بات کرنے پہ کارروائی اور دوسروں کی جو ہے وہ پذیرائی کرتے رہے, تو اس کا میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اور وہ پھر ذاتی اور سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے رہیں گے اسی طرح لوگوں کو. جہاں تک بات سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کی, اب یہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. اب آپ اس کو کہیں کہ آپ اس کو کنٹرول کریں تو یہ بڑا مشکل ہو گیا نا. سوشل میڈیا خصوصاً جو فیس بک ہے زیادہ وہ دیکھتے ہیں لوگ, یا ٹک ٹاک دیکھتے ہیں, تو آپ اس کے اوپر جو میں ان کو کہوں غیر اخلاقی چیزیں ہیں ان کے لیے تو قانون سازی ہو سکتی ہے, قانون سازی کی جائے اور اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جائے. لیکن آپ یہ کہیں کہ ہر بندے سے آپ موبائل لے لیں اور سوشل میڈیا نہ دیکھیں, ایسا ممکن نہیں. ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ پہلے تو اس کو پورے طریقے سے انوالو کیا گیا, پبلک میں شامل کیا گیا, اتنے سستے پیکیجز دیے گئے, ٹھیک ہے, کہ بندہ جو ہے وہ اگر کال پیکیج بھی لیتا ہے تو ساتھ انہوں نے کہا جی آپ سوشل پیکیج بھی آپ کا مل گیا. بالکل ٹھیک ہے. تو جب آپ نے خود سے یہ پیکیجز لانچ کیے, پبلک میں ساری چیزیں شامل ہو گئی, اس ٹائم روکنا چاہیے تھا جب آپ اتنا اس کو عام کر رہے تھے. اب تو یہ عام ہو گیا, آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اچھا, اس کو لے کے آتے ہیں, پھر اس ٹاپک پہ دوبارہ لے کے آتے ہیں, کل کے واقعے کے اوپر لے کے آتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں لوگ زیادہ جذباتی ہیں, زیادہ انتشار پسند ہیں, یعنی کہ وہ اپنے لیڈر کے بارے میں, اپنی پارٹی کے بارے میں بات سننا نہیں چاہتے, چاہے وہ سوال جینون ہو؟ جیسے کل کا واقعہ ہوا, انہوں نے سوال کیا, سوال کرنے کے بعد جو علیمہ ہے انہوں نے, اور ان کے علاوہ باقی جو قائدین تھے وہاں, انہوں نے سختی کی طیب بلوچ پہ. انہوں نے کہا جی کہ یہ سوال کرنے کا حق نہیں رکھتا, یا اس طرح کی انہوں نے باتیں کی, جس کے بعد ان پر تشدد کیا گیا. تو کیا جو بندہ بھی اس لیڈر کے خلاف یا پارٹی کے خلاف سوال کرے گا تو اس کا یہی حال ہوگا؟ دیکھیں, آپ نے بات کی ہے کہ لوگ جو ہے وہ موجودہ دور میں پرتشدد ہو گئے ہیں, جہاں زیادہ ان کی وابستگی جو ہے وہ اپنی لیڈرشپ, یہ موجودہ دور کا قصہ نہیں ہے. بے نظیر جب ان کو شہید کیا گیا تو کیا پورے ملک میں ہنگامے نہیں ہوئے؟ نہیں, بالکل. وہ دیکھیں, بھٹو کا دور تھا, بے نظیر کا دور تھا, بالکل ٹھیک تھا, لیکن اس وقت سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا. اصل تو آپ نے جو بات کی ہے نا کہ لوگ متشدد ہو گئے, صحیح ہے. لوگ پہلے ہی کوئی بھی, چاہے وہ جماعت مذہبی ہو, سیاسی ہو, کوئی بھی ایسی جماعت ہو جس کی لیڈرشپ کی اپنے عوام کے اندر مقبولیت ہو, تو وہ اپنے اس جماعت کے لیے, اپنے اس لیڈر کے لیے جو ہے وہ جان دیتے ہیں اور دیوانہ مار دیتے ہیں. یہ بیسیوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. بالکل کہ اس کے اندر جو ہے نا کس طرح لوگ جو ہے وہ, آپ دیکھے ہوں گے کبھی کبھار ایسی ویڈیوز آ جاتی ہیں, جی وہ دولہا تھا, احتجاج ہو رہا تھا, وہ وہاں پہنچ گیا. یہ چیزیں جو ہے وہ پرانی تسلسل سے چلتا ہے, اور ہر پارٹی, آپ صرف اس کو پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں رکھ سکتے کہ پی ٹی آئی کے کارکن اس طرح کے. ایک ٹائم تھا نون لیگ کے کارکن بھی, میاں نواز شریف صاحب کے لیے جو اسی طرح مار مٹتے تھے. اسی طرح ان سے پہلے بے نظیر تھی, پھر
بھٹو صاحب تھے، پھر ضیاء الحق صاحب، اس طرح کے جتنے بھی لیڈرشپ ہمارے پبلک میں آئے ہیں، ہمارے اس سوسائٹی کا حصہ بنے، ان کے لوگوں کے اندر جو جذبات رہے ہیں کہ لوگ ان کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ اچھے مطلب مر مٹتے رہے ہیں، ان کی بات لفظوں میں ان کے لیے یاد بھی رکھتے اور ان کے لیے جان بھی دیتے تھے. تو کیا یہ نقصان دہ نہیں ہے کہ دیکھیں نا، ایک تو سیاسی ورث تو یہ ہونی چاہیے کہ جو بندہ اچھا کام کرے اس کے ساتھ ہو، جو اچھا کام نہیں کرتا اس کے اگینسٹ ہو. لیکن موجودہ دور میں ہم نے یہ دیکھا ہے جی کہ پی ٹی آئی کے، خاص طور پہ پی ٹی آئی کو اس لیے میں کوٹ کر رہا ہوں کہ خیر نون لیگ کی بھی یہ مثالیں کافی ساری ایسی ہیں کہ جب کوئی بندہ اپنے لیڈرشپ کی طرف سے بیان آتا ہے، چاہے وہ درست ہے چاہے غلط ہے، سارے اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ وائرل ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا اس بات کو آگے پھیلاتے ہیں، چاہے سچی ہو چاہے جھوٹی ہو. تو کیا اس سے اور زیادہ نقصان نہیں ہوگا؟ آنے والی نسلیں ہماری زیادہ اس میں، آنے والی نسلوں کا عمل دخل زیادہ ہوگا اس میں. دیکھیں آپ آنے والی نسلوں تک پہنچ گئے ہیں، بات تو آپ کی اس موجودہ نسل کی بھی کام خراب ہو چکے ہیں. یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ ایسے موجودہ دور میں واقعات بھی ایسا ہیں ہو کہ گیا. جہاں پہ سگے رشتوں میں جو ہے اس وجہ سے دوریاں ہو گئی. ہم نے مذہبی تفرقہ بازی کی وجہ سے دوریاں سنی تھیں کہ ایک بھائی کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے، دوسرے کا دوسرے سے، وہ آپس میں قطع تعلقی کر دیتے ہیں. لیکن سیاسی قطع تعلقیاں جو ہیں وہ اس موجودہ جو دور گزر ہے اس میں ہو چکی ہیں. ایک بھائی جو ہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ ہے تو دوسرا کسی کے ساتھ ہے، اور صرف پارٹی بیس پہ نہیں، ان کی آپس میں ذاتی جو ہے لڑائیاں بھی شادیاں نہیں کرتے جی. میں نے ایک شادی سنی ہے، کہتے جی کہ ہمیں پہلے پتا ہوتا کہ تم اس پارٹی سے ہو تو تمہیں رشتہ ہی نہ دیتے. تو آپ آنے والی نسل کی بات کر رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو نسل خراب ہونی تھی وہ جو چل رہی ہے یہ ہو چکی ہے. اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. اب فکر کی جا سکتی ہے کہ اس کو بچایا جائے آنے والی نسل کو. اور یہ جو ذہن سازی ہو چکی ہے، یہ جو یک طرفہ بس ایک بندہ ایک کی بات سن کے اور اس کو لیڈر مانتا اور اس کی بات کے اوپر جو ہے اندھا دھند اعتماد کرتے ہوئے کوئی بھی اقدام اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. یہ اب ذہن سازی کی ضرورت ہے. اچھا، اس ذہن سازی کی آپ نے بات کی، پروگرام کو سمیٹتے ہیں، ختم کرنے کی جانب لے کے جاتے ہیں. اب اس چیز کی طرف آتے ہیں کہ اس کو حل کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہوگا، کہ کس طریقے سے ہم یہ جو پرتشدد رویہ ہے ہمارا، اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ لیکن سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہم پاکستان میں ہیں تو سب سے پہلے شناخت ہماری جو ہے وہ پاکستان میں چاہیے. بالکل، کہ ہم پاکستانی ہیں. میری پارٹی کوئی بھی ہو، آپ کی پارٹی کوئی بھی ہو، وہ پارٹی تعلق بعد میں رہے گا. صحیح ہے. لیکن جہاں پہ پاکستان آئے گا، جیسا کہ ابھی ہم نے انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی اور انڈیا نے یلغار کرنے کی کوشش کی، تو اس وقت جو پاکستانیت جاگی تھی اس قوم کی، تو وہ بیدار ہونی چاہیے اور وہ مستقل رہنی چاہیے، وہ وقتی نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کے اوپر اس پاکستان کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ ہم تو اپنی 1.5 انچ کی جو ہے وہ مسجدیں قائم کر کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن ہمیں اس سے نکل کے ہمیں پورا پاکستان کے لیے جو ہے وہ اپنا تعارف پورا پاکستان کا کرانا ہوگا. ہم پاکستان کا تعارف کرائیں گے، اس پاکستان کے پرچم تلے آئیں گے، پھر ہی ہم جو ہے یہ اس چیز سے جہاں چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. نون لیگ والا بھی یہ سمجھے کہ میں پاکستانی ہوں، پی ٹی آئی والا بھی یہ سمجھے میں پاکستانی ہوں، پیپل پارٹی کا جالا بھی یہ سمجھے میں پاکستانی ہوں. وہ پاکستانی ہونے کا رشتہ اور ہمارے اسلامی ہونے کا، مسلمان ہونے کا رشتہ، یہ جب جڑے گا تب ہم جو ہے اس جو ہماری آپس میں ٹولیاں بنی ہوئی، ہم اس سے نکلیں گے اور ترقی کی راہ پہ گامزن ہوں گے. ورنہ آنے والا وقت جس طرح آپ بتا رہے ہیں جو اور دن بدن جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہا ہے. بہت شکریہ جی آپ کا، آپ نے قیمتی وقت نکالا. ناظرین، جو انوار الحق صاحب نے گفتگو کی، اسی کو آگے بڑھا کے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے چلتے ہیں کہ جب ہم ایز اے پاکستانی کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی حکمران، جب الیکشن ہوتے ہیں تو اس وقت ہم اپنی پارٹی کو سپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن جس وقت ایک وزیر اعظم یا ایک صدر منتخب ہو جاتا ہے تو وہ پورے پاکستان کا صدر ہوتا ہے، نہ کہ ایک پارٹی کا صدر ہوتا ہے. تو انٹرنیشنل سطح پر جب بھی کوئی بات آئے گی تو وہ پاکستان کا صدر بن کے جائے گا، نہ کہ وہ پی ٹی آئی کا صدر ہوگا، نہ وہ پیپل پارٹی کا صدر ہوگا، نہ ہی وہ نون لیگ کا صدر ہوگا. تو ہمیں اس وقت ایز اے پاکستانی سپورٹ کرنا چاہیے. ہم پاکستانی بن کر سوچیں گے تو انشاءاللہ ہمارے جو مسائل وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے. اجازت چاہیں گے اس طرح کا پروگرام لے کر اگلی دفعہ پھر حاضر ہوں گے، اور مجھے میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.